السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز HD۔ ناظرین، IMF کمیشن پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان اور IMF کے درمیان پاکستان میں ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کے اوپر خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے اور حکومت کی یہی کوشش ہے کہ ٹیکسوں کا دائرہ کار کسی طرح بڑھ سکے، لیکن FBR کو اس میں کوئی اچھی خاصی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر معیشت بھی ہیں، ٹیکسوں کو بھی انتہائی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اشفاق طولہ صاحب۔ سر فرمائیے گا کہ IMF اپنی اس کمپین میں ٹیکسوں کو بڑھانے کے لیے کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک آپ کو پتہ ہے when there is a will there is a way۔ چیزیں ہمارے پاس تیار پڑی ہوئی ہیں، آسان اسکیمیں لائیں گے تو ٹیکس کا آپ کا ماحول بنے گا اور لوگ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بٹ اگر آپ کہیں گے کہ جی یو آسک فار دا مون تو نہیں ملے گا، زمین پہ رہتے ہوئے زمین ہی ملے گی آپ کو، آسمان نہیں مل سکتا۔ تو بہت سمپل اسکیم آپ لاتے ہیں۔ اب آپ تاجروں کو کہیں گے اتنا موٹا ریٹرن فائل کر دو اور 4 سال تک پچھلے آپ کے کھول دیں گے ہم آڈٹ اور یہ سر، تو یہ میرا خیال ہے یہ ناٹ ٹینیبل ہے۔ دوسری بات ہے کہ تاجر دو اسکیم اور ریٹرن یوں بننا ہے، میرا خیال ہے ایوریج دکاندار اس کے لیے تیار نہیں ہو، کہتا ہے یار 4 لائنیں ہمیں لکھوا کے فائل کروا دو۔ ہم نے ایک اسکیم بنائی تھی ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن سے، رپورٹ آپ کے پاس بھی ہے، اس میں ہم نے کہا تھا اور ان سے ایگری کرا لیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 80 لاکھ ایسے تاجر ہیں جو دے دیں گے، اور جو لا میں موجود تھا، اس میں کوئی لا میں چینج بھی نہیں کرنا تھا۔ 1% ہم نے ان کو کہا تھا ہم آپ کا ٹرن اوور ٹیکس جہاں سے آپ پرچیز کریں گے، چاہے امپورٹر ہو مینوفیکچرر، جو انوائسنگ جو آپ کے FBR کے سسٹم میں موجود ہے، ہم نے کہا وہاں سے ہم لے لیں گے۔ تو بہت آسان ترکیب تھی اور وہ ایگری بھی کر گئے تھے، تو میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید بجٹ میں لاسٹ ایئر نہیں اس آتا۔ تاجر دوست اسکیم میں کیا مسئلہ ہے؟ دکاندار اس میں کیوں نہیں آ رہے؟ سر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، وہ اس لیے نہیں آنا چاہ رہے، وہ یہ کہتے ہیں موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ نہیں دکھانا۔ اس سے پہلے ہم ان کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائے تھے، میں نے ہی اپروو کرائی تھی IMF سے 2015 میں، وہ بہت سمپل سسٹم ہم لائے تھے 2016 میں۔ اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے 4 سال اور 5 سال کے جھگڑے میں انہوں نے روک دیا تھا اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنی آسانی کریٹ کریں گے، رپورٹ تیار پڑی ہوئی ہے ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی، آپ اس کو لے لیں۔ اس میں 21 میجرز ہیں جو ریونیو کے ڈائریکٹ ٹیکسز کے ہیں، 14 براڈننگ دا ٹیکس بیس کے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، 32 سمپلیفیکیشن آف لا اور 13-14 ایسی ہیں جو ریسٹلائزیشن آف ABR اتھارٹی ہے۔ تو حکومت نے اب نان فائلرز کی موبائل فون سمز بھی بند کرنا شروع کر دیے، یہ کامیاب ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا یہ ٹینیبل ہوگا۔ آپ اپنا نہ کریں تو بھائی کے نام سے سم لے لیں گے، بیٹے کے نام سے، بہو کے نام سے، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے ریٹرن فائل کرنے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا خیال ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ تو FBR جو بڑے بڑے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جن کے پاس پیسہ ہے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے، وہ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ کتنے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے نادرہ کا جو ڈیٹا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اتنا ایکوریٹ ہے۔ ڈیٹا بہت اچھا ہے بٹ ایکوریٹ نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی FBR سے کہ آپ اپنا ڈیٹا ویئر ہاؤس بنائیں اور اس سے چلیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کوشش تو کرتے رہتے ہیں، گفتن نشستن برخاستن یہ ہوتا ہے۔ کتنا پوٹینشیل ہے؟ کتنے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں جو اندر آنا چاہیے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ صحیح معنوں میں ڈرائیو کریں گے اور لوگوں کو ہراسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ٹیکنیکل سائز ہے 75 ہے نا، جو آپ کا ابھی 75 لاکھ 76 لاکھ کا جو یہ کہتے ہیں ڈیٹا، میں اس کو 3 ٹائمز کر سکتا ہوں۔ آپ اتھارٹی دیں، یہ نہ ہو کہ جی ہر دکان اپنی چورن بیچ رہی ہو اور پھر کام نہ کرنے دیں۔ کام کرنے دیں، آرام سے کام کریں۔ تو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں عوام کے اوپر ٹیکسز لگیں گے، بوجھ بڑھے گا، کیا ہو؟ لگ تو رہا ہے، باقی اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ مطلب کون کون سے ٹیکسز ہیں جو حکومت کو لگانے چاہیے؟ اخباری تراشیں ہیں جو IMF کہہ رہی ہے، وہ تو الیکٹریسٹی پہ بھی بڑھنا ہے آپ کا، میرا خیال ہے پیٹرولیم کی بھی بات ہو رہی ہے، سیلری کی بات ہو رہی ہے، پینشن پہ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے۔ عوام تو بہت زیادہ پہلے ہی پریشان ہے، اتنا ٹیکسوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ظلم ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز جب آپ کے پاس ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کہتا ہے، آپ کا اپنے 100 ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 2.5 ٹریلین کے آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ ہم کسی ایک سیکٹر کو یا 2 سیکٹر کو یا 3 سیکٹر کو کیوں نواز رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ لانگ رن میں یہ ٹینیبل نہیں ہوگا۔ یہ جو ریٹیلرز کے اوپر تو کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے، ایگریکلچر سیکٹر ہے اور پراپرٹی سیکٹر ہے، سارا اس میں موجود ہے، آپ اس رپورٹ کو پڑھ لیں وقاص صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ان کو ٹیکس میں نیٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ سب موجود ہے، ساری چیز رائٹنگ میں موجود ہے۔ منیمم ایسٹ ٹیکس میں لے کے آئیں، کیونکہ وہ پھر پروونس کے گائے میں چلے جاتے ہیں۔ جب منیمم ایسٹ ٹیکس ہوگا، اگر آپ فرض کریں آپ کی ایسٹس ہیں 20 کروڑ روپے کی
اور آپ نے 22 لاکھ روپے ٹیکس دیا تو 1% اگر میں دیکھ لوں آپ کا تو 20 لاکھ بنتا ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہے. مگر اگر آپ نے 10 لاکھ دیا ہے تو میرے حصے کا ٹیکس آپ دے رہے ہیں, آپ کے حصے کا ٹیکس میں کیوں دوں؟ یہ آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے ایف بی آر کی, یہ کیا یہ اسکیم سارا موجود ہے بلو پرنٹ میں, میرا خیال ہے اس کو دیر لگے گی, اتنا آسان نہیں ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کامیاب ہو, ہماری دعا ہے. اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس کو ٹھیکے پہ دے رہی ہے ایف بی آر کو. نہیں, ایف بی آر ٹھیکے پہ نہیں دے رہی ہے, وہ بل گیٹ ملنڈا فاؤنڈیشن نے اس کو فائنینس کیا ہے, تو وہاں پر آپ کا پیپرا وغیرہ اپلائی نہیں کرتا. ایف بی آر کا اپنا کوئی ہوم پلان ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا؟ جی ہوتا ہے, مگر وہی ہوتا ہے کہ جی اور جی انشاءاللہ ماشاء اللہ اس کو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ریسورسز آ جائیں گے تو ماشاءاللہ کام ہو جائے گا. مطلب کوئی پلان نہیں. تھینک یو سو مچ سر. جی اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کو اپنا ایک پلان دینا چاہیے جس کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.